السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون ہے اظلم اس سے بڑا ظالم، ممن منع جس نے منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا، وسعی اور کوشش کی، فی خرابہا اس کو اجاڑنے کی۔ یعنی اس سے بھی بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے منع کرے، جیسا کہ کفار کرتے تھے اور ان کو مسجدوں کو نعوذ باللہ اجاڑنے کی کوشش میں لگے رہیں کہ مسجدوں کو ہم بالکل ختم کر دیں۔ اس سے بڑھ کے اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے ظالم اس سے بڑھ کے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کی اس کو اجاڑنے کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، یہی ہیں وہ، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے۔ یعنی جب کافر ایسا کام کرنے لگے تو پھر وہ اگر مسجدوں میں داخل ہونا ہوتا تو وہ ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، کہیں ہمیں کوئی مومن ایسا کچھ کہہ نہ دے۔ یہی ہیں وہ، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں گے اس میں مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب ہے بڑا۔ یعنی ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہوگا، سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہوگا ایسے لوگوں کے لیے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بڑا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا یعنی مشرق بھی، مغرب بھی، شمال، جنوب، زمین، آسمان، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا پس جس طرف، تُوَلُّوا تم منہ کرو گے، فَثَمَّ پاؤ گے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ۔ یعنی جس طرف بھی تم منہ کر لو، مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف منہ کر لو، جہاں بھی کرو گے اللہ کو تم متوجہ پاؤ گے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بس جس طرف تم منہ پھیر لو گے متوجہ پاؤ گے اللہ کو، بے شک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے، وسیع ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر کشادگی ہے اللہ کی، اور جاننے والے ہیں، بے شک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَہ اور وہ کہتے ہیں بنا لی ہے اللہ نے اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے۔ یعنی یہودی، عیسائی، کافر یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو یہ بتا دیا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں بنا لی ہے اللہ نے اولاد، وہ پاک ہے۔ بل لہ بلکہ اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ اس چیز سے پاک ہے، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو بھی دنیا، مخلوق، زمین، آسمان، جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں، وہ سب اسی کا ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ کل اللہ سب کے سب اسی کے قانتون تابع دار ہیں، یعنی سب کے سب آگے اللہ ہی کے تابع دار ہیں، سب کے سب اسی کے تابع دار ہیں۔ بدیع السماوات وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو، یعنی اللہ نے نئے سرے سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وَإِذَا قَضَى اور جب وہ فیصلہ کرے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک، یقول کہتا ہے، لہو اس کام کے لیے، کن ہو جا، فَيَكُونُ وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے کوئی کام کرنا ہو تو اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ انتظار میں ہو کہ اب ہوگا اب ہوگا، نہیں، کن کا اشارہ دیا، فَيَكُون وہ کام ہو گیا۔ اور جب فیصلہ کرے اللہ کسی کام کا، پس بے شک کہتا ہے اس کو ہو جا، فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔